سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے خود یہ کہا ہوا ہے کہ 72 شہدائے کربلا صحیح سند سے ثابت ہیں، تو ہم اس کے اندر لگا بھی دیں گے۔ اس نے تو یہ عام مسلمانوں کو قتل کیا نا، تو یزید نے تو اہل بیت کو قتل کیا۔ 72 بندے شہید کیے ہیں جو صحیح سند سے ثابت ہے، 18 اس میں سے اہل بیت میں سے تھے اور 54 جو ہے دوسرے۔ کیا علی بھائی کیا 72 شہداء کربلا کی تعداد کسی صحیح روایت سے ثابت ہے؟ روایتوں شوایتوں کا تو اس طرح نہیں ملتا جا رہا ہے چونکہ تاریخی باتیں ہیں۔ تو دیکھ لینا کہ اب کہہ رہا ہے کہ روایتوں شوایتوں کا مجھے پتا نہیں، تو پہلے کہہ رہا تھا کہ صحیح سند میں ثابت ہے، تو گویا کہ پہلے کیا بول رہا تھا؟ جھوٹ بول رہا تھا۔ ایک بات۔ دوسری بات، یہ میرے پاس مرزا صاحب کا پمفلٹ ہے، اس کے 32 صفحات ہیں، اور ہر صفحے کے اوپر پہلی لائن اس نے یہ لکھی ہے کہ فرقہ واریت سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت و دلیل بنانے، جھوٹی، بے سند، ضعیف الاسناد، تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے۔ یہ پمفلٹ کن کے لیے ہے؟ جھوٹی، بے سند، ضعیف الاسناد، تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والے، یعنی کہنا یہ چاہتا ہے کہ اس میں جھوٹی نہیں، بے سند نہیں، ضعیف الاسناد نہیں، تاریخی روایتاں نہیں، اوپر لکھا ہوا ہے 72 شہدائے کربلا۔ گویا کہ اس نے 32 مرتبہ پھر یہ جھوٹ بولا کہ یہ کہہ رہا تھا کہ ان سے بچنے والوں کے لیے تاریخی روایتیں نہیں ہوں گی، بے سند روایتیں نہیں ہوں گی، ضعیف الاسناد روایتیں نہیں ہوں گی، اور پھر اس نے 72 شہدائے کربلا لکھا۔ اب یہ کہے کہ روایتیں شوایتوں کا مجھے پتا نہیں، تو ہم کہیں گے واقعتاً تمہیں پتا نہیں، اور یہ 32 مرتبہ تم نے جھوٹ بول کر امت کو کیا دیا ہے؟ دھوکہ دیا ہے۔ اور اس کو ماننا چاہیے کہ میں پہلے جھوٹ بولتا رہا ہوں، قول سے بھی اور یہ فعل سے بھی، لکھ کر بھی جھوٹ بولا اور بیان کر کے بھی جھوٹ بولا ہے۔